Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, वतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खिताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 80318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुश कर सकती हैं, खुशी देती हैं, उसको खुशी कहते हैं। चूंकि मादा टेम्पररी है, आर्जी है, इसलिए वो खुशी भी आर्जी है। इसके बरक्स खुदा हमें खुशी नहीं देता है बल्कि शादमानी देता है। और इंग्लिश की बाइबल में भी और थ्रू आउट ग्रीक में भी यहां पर आप जो लफ्ज पढ़ेंगे वो खुशी नहीं बल्कि जॉय है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। शादमानी, और शादमानी का ताल्लुक रूह के साथ है और जान के साथ। जिस्म शादमान नहीं हो सकता, वो खुश हो सकता है, लेकिन जो सोल और स्पिरिट हैं उसमें शादमानी आ सकती है। वो शादमान हो सकते हैं और खुदा उनको जॉयफुल बना सकता है। सो खुदा ये नहीं चाहता कि वो हमें खुशी दे, बल्कि वो ये चाहता है कि उससे बढ़कर हमें शादमानी दे। खुशी खत्म हो सकती है, टेम्परेरी है, लेकिन शादमानी है ये दायमी है, इटर्नल है। खुशी डिपेंड करती है चीजों पर। अगर वो चीज नहीं रहती तो आप खुश नहीं रहते। अगर वो चीज नहीं मिलती तो आप खुश नहीं होते। और हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी फ्रजाइल, एक बड़ी नाजुक चीज है। समटाइम्स दुनिया सोचती है पैसा या कामयाबी या लोग या स्पोर्ट्स या शोहरत या ज्वेलरी या टेलीविजन या आर्ट या टीवी, सिनेमा, गीत, गाने, ये चीजें हमें खुशी दे सकते हैं या देते हैं, खुश कर सकते हैं। परहैप्स वो कर सकते हैं, लेकिन आरजी तौर पर। अगर हमारी मसीह जिंदगी और हमारी शादमानी बाहर की चीजों पे डिपेंड करती है तो हम पिटिएबल हैं। जब वो चीजें मूव होती हैं या नहीं होती हैं तो हमारी खुशी जाती है। लेकिन अगर वो अंदर से फूटती है, वो शादमानी हमारे रूह में है और हमारी जान में है, तो उससे कोई हमसे छीन नहीं सकता है। और वो जॉय और वो खुदावंद की शादमानी हमें कुव्वत और दिलेरी बख्शती है। जो कुछ हम दुनिया में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और चीजें करते हैं, ये सब चीजें टेम्पररी हैं। नई चीजें पुरानी हो जाती हैं,
اور خوبصورتی جو ہے وہ فیڈ ہو جاتی ہے، توانائی، لوگوں کی توانائی جاتی رہتی ہے. آج آپ نے گھر میں نئی چیزیں بنائی ہیں، 2 3 4 سال کے بعد وہ کیا ہے، وہ پرانی ہو جاتی، پھر وہ آپ کو خوشی نہیں دیتی. اور دنیا اور اس کی ویلیوز چینج ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کی شادمانی ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں خداوند میں بھرپور زندگی بسر کر سکتے ہیں. اگر ہم مسیح میں ہیں تو باہر کی چیزوں کو ہم پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی چیز کے ملنے پہ اگر ہماری خوشی ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں نجات کا مکاشفہ نہیں ملا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہوگی، یا یہ کام میرا ہو جائے گا، یا یہ شخص مجھے مل جائے گا، یا یہ چیز مجھے مل جائے گی تو مجھے خوشی مل جائے گی، اگر ابھی تک ہماری خوشی ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ان اس. ہمارے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ ابھی ہمیں نجات کی ضرورت ہے، صحیح طور پر یسوع مسیح کو قبول کرنے اور اس میں زندگی بسر کرنے کی. اسی لیے جیزس از پریشیس اینڈ ہی از انٹائرلی پریشیس اینڈ ٹو مچ پریشیس، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خوشی دوں گا، جوائے دوں گا، اور کوئی وہ تم سے چھین نہیں سکتا. ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں اپنی ویلیوز کو چینج کرنا ہے، سٹینڈرڈز کو چینج کرنا ہے، اور ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم دنیا سے اور چیزوں سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں. ہماری شادمانی خداوند میں ہے، ہماری جوائے جو ہے، ہماری جو خوشی اور شادمانی کا سوتا ہے وہ خداوند میں ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں they should be the happiest people on the earth، کیونکہ ہمیں صرف خوشی نہیں دی گئی بلکہ ہمیں شادمانی دی گئی ہے. جب ہم 22ویں آیت میں خداوند کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ذرا غور کریں، اس میں شیورٹی ہے، ایک ایبسولوٹ سپیچ ہے، گارنٹیڈ ہے سم تھنگ، ایک ڈیفینیٹ چیز ہے، میں یہ چیز کروں گا اور اسے کوئی نہیں چھین سکتا. اٹس ڈیفینیٹ. اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، 22ویں آیت، بس مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے. وہ اپنے جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں کہ اس دن جب میں تم سے ملوں گا تو میں تمہیں خوشی دوں گا اپنے جی اٹھنے کے بعد، اور میں تمہیں وہ خوشی دوں گا جو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. ایک ایسی بات جو خداوند نے ڈیفینیٹ طور پر کی. اور یہ آج جو ہے، بلکہ یہ سارا چیپٹر جو ہے 16واں باب جو ہے، یہ اس شام کو پیش کرتا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح اس دن کو کے واقعات کو بیان کرتا ہے جب یسوع مسیح پکڑوایا گیا اور اگلے دن وہ مصلوب کیا گیا. 16ویں آیت پڑھیں گے. ہاں جی، 16 باب کی 16 ہے. تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے. تو یسوع مسیح اپنے مصلوب کیے جانے کی بات کرتا ہے اور یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے، لیکن شاگردوں کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا ہم کیا کہہ رہا ہے. اور 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں گے اور اس میں شاگرد آپس میں بحث کرتے ہیں کہ خداوند کس تعلق سے باتیں کرتا ہے. بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. بس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے. سو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں خداوند کیا کہتا ہے، لیکن ابھی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آئی. اور 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے پھر ان کو بتانا چاہا کہ میں کیا کہتا ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی.
तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। खुदावंद अपने पकड़वाए जाने की बात करता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम रोगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। दुनिया के लोग, दुनिया के हाकम, दुनिया का सरदार खुश होगा कि मैं मसलूब किया गया हूं, लेकिन तुम गमगीन होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। लेकिन थोड़े ही देर के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद मैं उस गम को खुशी में, शादमानी में तब्दील कर। और 21वीं आयत में हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह इस वाक्य को एक बच्चे की पैदाइश के साथ रिलेट करते हैं और वो बयान करते हैं कि माँ दुख में है और तकलीफ में है और गम में से गुजरती है, लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाती है वो अपने गम को भूल जाती है और बच्चे के स्वभाव से वो खुशी मनाती है। 21वीं आयत, जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब वो बच्चा हो चुका है, पैदा हो चुका है, तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। ये महज एक तमसील या एग्जाम्पल ही खुदा ने नहीं दी, बल्कि इसके पीछे हम इस मकसद को भी देखते हैं। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है अपने दुख में से गुजरने के सबब से, इन द सेम वे जब मैं इस सारे दुख में से गुजरूंगा तो मैं भी एक नई नस्ल को जन्म देने को, मैं एक नई मखलूक पैदा करने को, मैं इसलिए सारे दर्द में से गुजरूंगा और गुजर रहा हूं ताकि मैं एक नई मखलूक को पैदा कर सकूं। और उस मखलूक की क्वालिटी ये होगी कि वो शादमान हो, उनके चेहरों पे शादमानी रहे और लोग उनसे पूछेंगे आप क्यों खुश हैं? मैं इसलिए खुश हूं कि यीशु ने मुझे निजात दी। जॉय उनके चेहरों से रेडिएंट होगी। आप क्यों खुश हैं? और वो बता सकेंगे इसलिए कि मेरे गुनाह माफ हो गए, मेरा फिदिया दे दिया गया है, मेरा कुफारा दे दिया गया है। और इसी वाक्य को यूहन्ना 12 बाब और उसकी 24वीं आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने गेहूं के साथ, गेहूं के दाने के साथ तशबीह दी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो 22वीं आयत यहाँ पे हमने देखी है, जो हमारा मेन फोकस है, जब ये आयत खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं तो उसकी मौत और उसका जी उठना उसके जहन में है और उसके सामने है। अभी हमने पीछे 16 आयत से चंद एक आयतें पढ़ी हैं और 16 आयत में और 17 आयत में और 19 आयत में हमने देखा कि यीशु ने कहा कि तुम मुझे देखोगे और तुम खुश होगे, तुम मुझे देखोगे और तुम मुझे खुश होगे, तुम्हारे दिल जो है वो खुश होंगे। लेकिन 22वीं आयत में उसने ऐसे नहीं कहा। अब गौर करें, 16, 17 और 19 आयत में उसने कहा तुम मुझे देखोगे एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल बी जॉयफुल। लेकिन 22वीं आयत में कहता है मैं तुम्हें देखूंगा एंड यू विल बी हैप्पी। मैं तुमसे सच कहता हूं, बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूं और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी को तुमसे छीन ना ले। इस चौथी मर्तबा खुदावंद कहते हैं मैं तुमसे फिर मिलूं। पिछले 3 आयतों में आपने देखा वो कहता है तुम मुझे देखो, और अब वो कहता है कि मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, और जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारा दिल जो है वो क्या होगा? खुशी से। किस चीज की खुशी है? खुदावंद यीशु मसीह के जीवन। और यूहन्ना 20 बाब के 20वीं आयत में देखते हैं कि फिर हकीकत जब शागिर्द यीशु मसीह को मिले और वो शागिर्दों से मिला तो वो खुशी से भर गए। लेकिन जरा 20वीं आयत, 20वें बाब, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को नहीं दिखाया, बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। उसने अपने आप को दिखाया, अपने हाथों को, अपनी पसली को दिखाया और शागिर्द उसे देखकर खुश हुए। वही बात जो उसने 16वें बाब में कही और इसी को हम यहां पे पूरा होते हुए अब
और इसमें हम ये भी देखते हैं, खुदावंद ने कहा कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारा दिल खुश होगा। योर हार्ट्स विल बी फिल्ड विद जॉय। तुम्हारा दिल शादमानी से भर जाएगा। यानी वो खुशी आउटसाइड नहीं होगी, वो खुशी इनसाइड होगी, तुम्हारे दिल में होगी। जब तुम मुझे दोबारा मिलोगे या देखोगे, आफ्टर आई एम रेजरेक्टेड, जब मैं जी उठूंगा, उसका पहला इफेक्ट तुम्हारी जिंदगी पे ये होगा, तुम्हारे दिल खुशी से भर जाए, तुम्हें एक इटर्नल जॉय, अपनी खुशी मिल जाए। और इसी रेफरेंस में खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दी, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान, सेम थिंग खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपनी जॉय या शादमानी दिए जाता हूं। और जब मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा, तुम्हारे दिल जो है वो शादमान, और वो खुशी कोई तुमसे छीन नहीं सके। ये एक बड़ी डेफिनेट और एक बड़ी एब्सोल्यूट बात की है खुदा। यानी मैं दावे से कहता हूं कि मेरे जी उठने के बाद, जब मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे मिलूंगा और तुम्हें खुशी दूंगा, उस खुशी को कोई नहीं छीन सकता। एक बड़ी गारंटीड और डेफिनेट बात खुदा क्यों नहीं छीन सकता। इससे पहले कि हम ये देखेंगे वो खुशी क्यों नहीं छीन सकता है कोई, हमने ये देखना है क्या वाकई आपके दिल में शादमानी है, क्या वाकई हमारे दिल में वो निजात की, जी उठने की शादमानी है जिसका जिक्र खुदा ने यीशु मसीह ने किया। हिस्ट्री के दो ऐसे वाकयात हैं जिसमें जब खुदावंद खुश हुआ तो पूरी कायनात ने भी अपनी खुशी का इजहार किया, और जब खुदावंद दुख में गया तो पूरी कायनात ने भी अपने दुख का इजहार किया। और यीशु मसीह का जी उठना वो यूनिवर्स का यूनिक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, इवेंट है, जिसमें सारी कायनात जो है वो भी खुश है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और उसको वेलकम करने के लिए इससे पहले कि इंसान कब्र पर पहुंचे, फरिश्ता वहां पर मौजूद है, आसमानी लश्कर वहां पर उसको वेलकम करने के लिए मौजूद है। और उसकी मसलूबियत इस कदर गमगीन और सारी कायनात के लिए एक डार्क एक्सपीरियंस है कि पूरी कायनात भी मातम करती है, और नेचर के मातम को इसमें पेश किया गया। और नेचर का गम खाना या मातम करना यह है कि उस वक्त पूरी दुनिया में उन 3 घंटों के दौरान तारीकी छा, डार्कनेस। और ये क्या शो करती है कि जो कायनात है वो इस गम में गमज़दा, उसके गम के सबब से वो भी गमगीन है, उसके मसलूब होने दुखों के सबब से। गर्चे उसका रिजल्ट तो निजात और खुशी है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो दुख का प्रोसेस है। और खुदा भी अपने गम का इजहार करता है। मे भी आप इसको और तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से भी आपको दिखाना चाहता हूं, खुदा अपने गम का इजहार, बाप अपने भी गम का इजहार करता है, क्योंकि वो भी बेटे से प्यार करता है। अगर वो दुनिया से प्यार करता है तो बेटे से उससे बढ़कर प्यार करता है। गर्चे बेटे ने मसलूब होना था, ये खुदा का प्लान है, लेकिन खुदा को दुख है इस बात, और वो अपने गम का इजहार करता है, तारीकी छा जाए। और फिर खुदा अपने गम का इजहार करता है। और जैसे हिब्रू टाइम्स में जब लोग अपने गम का इजहार करते, वो अपने कपड़ों को चाक करते, कपड़े फाड़ते थे, राख पे बैठते थे, टाट पे बैठते थे, और राख को अपने ऊपर, तारीकी को अपने ऊपर फेंकते थे। तो खुदा ने भी अपने इस गम का इजहार किया, और उसके पास एक ही लिबास था, एक ही कपड़े की चीज थी, और वो क्या था, वो पर्दा जो हैकल में लगा था, उसने उस पर्दे को फाड़ दिया, और उसने ये शो किया कि मैं भी इस गम में शरीक हूं, लेकिन ये नागुज़ीर था। दुनिया की निजात के लिए, हमारे कुफारे के लिए, हमें बचाए जाने के लिए उसको भी ये गम बर्दाश्त। गम सिर्फ ये नहीं कि यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, बल्कि खुदा बाप और खुदा रुल कुद्दस भी उस सारी एग्नी में से, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस एग्नी में से वो गुजरे। बट ऑन द अदर हैंड
جب یسوع مسیح ریزوریکٹ ہوا، جی اٹھا ہے، تو ساری کائنات اس کے ساتھ جوائفل ہے، خوشی مناتی، اور فرشتے وہاں پہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے آئے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا کائنات کے لیے ایک خوشی کا ایونٹ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے، خداوند نے یہ کہا، کوئی تم سے اس خوشی کو چھین نہیں سکتا، نتھنگ، نوبڈی، کوئی شخص، کوئی فیصلہ، کوئی حکومت، موسم، غربت، تنگی، کال، مصیبت، کوئی چیز تم سے اس شادمانی کو چھین نہیں سکتی۔ پہلی وجہ ہم دیکھیں گے کیوں چھین نہیں سکتی۔ نمبر 1، اس لیے کوئی چیز آپ کی اس شادمانی کو چھین نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ شادمانی آپ کو یسوع سے ملی۔ کس نے دی آپ کو؟ یسوع نے آپ کو۔ That joy and that happiness comes from Jesus۔ کہاں سے ملی ہمیں؟ یسوع سے۔ اور اس کے جی اٹھنے کا مطلب ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں مرے گا۔ دیکھ، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس۔ وہ خوشی ہمیں اس لیے ملی ہے کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ۔ اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے تو خوشی آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر یسوع آپ کے اندر موجود نہیں تو وہ خوشی آپ کے اندر موجود نہیں۔ اور چونکہ یسوع دوبارہ کبھی مرنے کا نہیں، اس لیے آپ سے وہ کوئی خوشی چھین نہیں سکتا۔ چونکہ یسوع کو دوبارہ کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس خوشی کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ It cannot be lost, it cannot be destroyed, it's secure, it's firm and it's certain because it comes from Jesus۔ یہ شادمانی اس وقت ہماری زندگی میں آتی ہے جب یسوع ہمارے اندر ہے۔ میں بھی آپ بیماریوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ They are there, problems are there، لڑائی جھگڑے موجود ہیں، ٹینشنز موجود ہیں، پرابلمز موجود ہیں، سفرنگز موجود ہیں، لیکن خداوند یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں بھی تو موجود ہوں۔ I am also there۔ اور جب میں وہاں پر موجود ہوں تو میری شادمانی تمہارے ساتھ، جو تمہیں یہ فضل دیتی ہے کہ تم ان ساری چیزوں پہ غالب آ سکو۔ میری شادمانی اور میری وکٹری اور میری ریزریکشن کے سبب سے تم ان تمام دنیاوی فیلیئرز، پرابلمز، سفرنگز پہ غالب آ سکتے ہو کیونکہ میں غالب آیا ہوں اور میں تمہارے ساتھ۔ چونکہ یہ خوشی اس لیے ہمیں ملی ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اس نے کہا کہ میں کبھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ خوشی ہمیشہ آپ کے ساتھ، اور کوئی تم سے اس خوشی کو چھین نہیں سکتا۔ چھیننے کا مطلب ہے اینمی، دشمن۔ چھینتا کون ہے؟ دشمن چھینتا۔ بیماری اور حالات اور مصیبتیں اور موت آپ سے اس خوشی کو چھیننا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پہ خدا یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں تم سے کوئی اس خوشی کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اگر موت تم سے اس خوشی کو چھیننا چاہے گی تو وہ تو میرے کام کو اور آسان کر دے گی، تم میرے اور نزدیک آ جاؤ۔ خوشی کے سبب سے ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور اس چیز کو، اس کی ہمارے ساتھ جو موجودگی ہے، ہمارے ساتھ ہونا ہے، اسے کوئی چیز نہیں چھین سکتی۔ اگر موت بھی چھیننے کی کوشش کرے گی کہ ہمیں خداوند سے دور کر سکے، وہ ہمیں خداوند کے اور نزدیک لے آئے گی۔ اور اسی ریفرنس میں پولس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح خوشی اور مرنا نفع ہے، کہ میں اس خوشی کے پاس ہی پہنچ جاؤں، اس جو سورس اور منبع ہے میں اس کے پاس ہی پہنچ جاؤں۔ This happiness in our lives, this joy in our lives is because we are in the hands of Jesus۔ یہ خوشی اور یہ شادمانی اس لیے ہماری زندگی میں ہے کیونکہ ہم یسوع کے ہاتھوں میں۔
اور جو یسوع کے ہاتھ ہیں وہ کس کے ہاتھ ہیں؟ وہ خالق کے ہاتھ ہیں، وہ خدا کے ہاتھ ہیں، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ خدا کے ہاتھوں میں سے کسی چیز کو چھین سکے۔ ہمارے یسوع کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو کائنات کو تھامے ہوئے۔ He is holding the whole universe in his hands۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ساری کائنات کو تھامے ہوئے۔ اس نے انہی ہاتھوں سے کائنات کو خلق کیا۔ His hands are the creator's hands۔ اور اس کے ہاتھوں سے کسی کو اتنی جرأت نہیں ہے مخلوق کو اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز چھین سکے۔ اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ یہ خوشی کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ کیا آج آپ اس کے ہاتھوں میں ہیں یا آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ اگر وہ خوشی آپ کی زندگی میں نہیں تو لیٹ می ٹیل یو، آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ دنیا ہمیں دے سکتی ہے وہ ٹیمپریری اور وہ عارضی اور وہ کمزور چیز ہے۔ اسٹرینتھ ہے تو ختم ہو جاتی ہے، خاندان ہے تو بکھر جاتے ہیں، بیوٹی ہے تو فیڈ ہو جاتی ہے، اور چیزیں ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند اور وہ شادمانی جو خداوند ہمیں دیتا ہے وہ ایٹرنل ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں کرسچن ورلڈ میں جن کے دل میں یہ ریئل جوائے ہے۔ آپ کے چہرے ڈاؤن ورڈ نہیں ہونے چاہیے، اداس چہرے نہیں ہونے چاہیے۔ خداوند کی خوشی، خداوند کی شادمانی آپ کی زندگی، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ پرابلمز ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماری ہے، سفرنگ ہے، پین ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ آپ کے دل میں سے اس خوشی کو، اس شادمانی کو چرا سکیں۔ اور میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا، اگر ہماری زندگی میں شادمانی نہیں ہے، ہماری زندگی میں نجات نہیں، جی اٹھا یسوع ہمارے اندر نہیں آیا، ہسٹوریکل کرائسٹ ہمارے اندر ہے، ایک مینٹل کرائسٹ ہمارے اندر ہے، میں بھی ایک کنفیشنل کرائسٹ ہم نے اقرار کیا، کنفیشنل کرائسٹ ہمارے اندر ہے، میں بھی، لیکن اگر خوشی ہمارے اندر نہیں ہے، ایک ریزرکٹڈ کرائسٹ ہمارے اندر نہیں، جی اٹھا یسوع ہمارے اندر۔ اینڈ ہیئر از پوائنٹ جہاں پہ بہت سے بلیور جو ہے وہ فیلئر ہیں۔ We have failed to express our joy in Christ۔ 24 گھنٹے آپ کو ریڈینٹ اور جوائفل ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع آپ کے اندر ہے، کائنات کا مالک اور خالق آپ کے اندر رہتا ہے، وہ جو انڈسٹرکٹیبل ہے، جسے کوئی ڈسٹروائے نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کرو، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر۔ اگر آپ ریئلی خداوند میں ہیں، آج خداوند سے کہیں، اس سے پہلے کہ آپ اس کی پاک میز میں شریک ہوں، خداوند مجھے وہ خوشی، ابدی خوشی کا تجربہ بخش دے جو دوبارہ کوئی مجھ سے چھین نہ سکے۔ کیا جب آپ چرچ میں جاتے ہیں تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اب یہ دعا کا ٹائم ہے، میں نے دعا کرنی ہے، یہ بائبل پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ گواہی دینے کے ٹائم ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ جوائے ہے کہ آپ کسی کو بتائیں یسوع کے بارے میں، دعا کریں، بڑی خوشی کے ساتھ چرچ میں جائیں فیلوشپ کے لیے؟ داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر۔ اس کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ، یہ انڈرسٹینڈنگ، اس خوشی کا تجربہ اس کی زندگی میں ہے، اور وہ کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن۔ کتنی افسوسناک بات ہے ایمانداروں کے لیے جب وہ چرچ میں آنے کی بجائے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے دل میں خوشی نہیں، اس کا مطلب ہے ان کے دل میں شادمانی اور نجات نہیں ہے، جی اٹھا یسوع ان کے اندر نہیں۔ ابتدائی کلیسیا ہر روز جمع ہوتے تھے عبادت کرنے کے لیے، they were so full of joy، اور ان کے چہروں سے، ان کی گواہی سے، ان کے ہدیے دینے سے، ان کے کام کرنے سے وہ خوشی نظر آتی۔ اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا،
کیونکہ یسوع کی شادمانی ان کی زندگی. If we don't have that joy in our lives, this means we don't have Jesus in our lives. اگر یہ خوشی اور یہ شادمانی جو کچھ چھین نہیں سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یسوع ہماری زندگی میں. کیونکہ جب رزن لارڈ اور سیویئر ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، along with him comes the joy of the Lord. اس کے ساتھ ہی خداوند کی شادمانی ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. اور اگر یہ شادمانی ہماری زندگی میں نہیں، ہمیں آج دوبارہ سے یسوع کے پاس آنے کی. آپ کے گیت گانے سے، آپ کی بائبل پڑھنے سے، آپ کی دعا کرنے سے، آپ کے چرچ جانے سے اس شادمانی کو نظر آنا چاہیے. اس جوائے کو ایکسپریس ہونا چاہیے. اور میں اس کو I really mean it when I'm going to say it کہ اگر آپ کی پریئر لائف میں یہ جوائے جو خداوند نے آپ کو دی ہے نظر آتی ایکسپریس ہو تو یقیناً آپ کی بہت سی دعاؤں کے جواب آپ کو بہت جلد مل جائیں. لیکن ہم اکثر مایوس دعائیں کرتے ہیں اور بڑی پریشان کن دعائیں. ہم ایسے دعا کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ایمان ہے خداوند یہ دعا کبھی پوری نہ ہو. منہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند شفا ملے، خداوند یہ ملے، خداوند یہ ہو جائے، خداوند وہ ہو جائے، اور دل میں ہمارے کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو. لیکن جب وہ جوائے، ایکسپریسو جوائے، اٹرنل جوائے، ڈیوائن خوشی آپ کے دل میں ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں یو نو اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، یو نو اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، یو نو دس میریکل از گوئنگ ٹو ہیپن، یو نو کہ خداوند آپ کی اس دعا کا جواب دینے کو ہے، کیونکہ آلریڈی اس کا بیانہ، خوشی، ایویڈنس آپ کے اندر موجود ہے. ہولی اسپرٹ از دا اسپرٹ آف جوائے. روح القدس شادمانی کا روح. اور اگر یہ شادمانی آپ کی زندگی میں نہیں، آج دوبارہ سے یسوع کو انوائٹ کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں. آپ کی دعا کا جواب نہیں ملے گا بیکاز دیٹ اسٹرینتھ از ناٹ ان سائڈ. دا جوائے آف دا لارڈ از مائی اسٹرینتھ. وہ پاور آپ کے اندر موجود ہے. آج آپ کے لیے انویٹیشن ہے، اگر یہ خوشی آپ کی زندگی میں نہیں، آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں. Jesus is permanent and the joy he gives is permanent. Hallelujah. یسوع مسیح پرماننٹ ہے اور جو خوشی وہ ہمیں دیتا ہے، شادمانی ہمیں دیتا ہے، it's permanent. اس لیے وہ کہتا ہے کوئی تم سے اس کو چھین نہیں سکتا. یسوع جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ عارضی. اور جب میں پھر تم سے ملوں گا تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کو تم سے چھین. نمبر 2، دوسری اور آخری بات، کیوں یہ خوشی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا؟ اس لیے یسوع مسیح پرماننٹ ہے، یسوع مسیح اٹرنل ہے، اور اب وہ ابد تک موجود ہے، اور خوشی جو اس نے ہمیں دی ہے وہ اب دی. اس لیے کہ اب موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یسوع کے پاس. اس لیے کہ جو خوشی خدا ہمیں دیتا ہے، جو شادمانی خدا ہمیں دیتا ہے، وہ نجات کی شادمانی. جس طرح نجات ختم نہیں ہو سکتی ہے، اگر خدا ہماری زندگی میں ہے تو وہ شادمانی ختم نہیں ہو سکتی. جیسے ہم نے پڑھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے خداوند the joy of the Lord is my strength. خداوند کی شادمانی میری قوت. خداوند کی شادمانی کیا ہے؟ نجات. خداوند کی شادمانی کس چیز میں ہے؟ کہ انسان نجات پائے، میں لوگوں کو نجات. تو ہماری اسٹرینتھ کس چیز میں ہے؟ نجات میں ہے. اور نجات ہمیں کیسے ملی ہے؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے، اس کی قربانی سے، اس کے کفارے سے اور اس کے جی اٹھنے سے ہمیں نجات ملی.
تو اگر یہ خوشی ہماری زندگی میں ہے، نجات کی اور جی اٹھنے خوشی ہماری زندگی میں ہے، تو خداوند کی توانائی اسٹرینتھ ہماری زندگی میں ہے، اور پھر یہ وہ اسٹرینتھ ہے جس سے آپ بیماری پہ اوور کم کرتے ہیں، حالات پہ غالب آتے ہیں، بیماریوں پہ غالب آتے ہیں، مشکلات پر، پریشانیوں پر غالب آتے ہیں۔ ایوری ٹائم جب ابلیس آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے آتا ہے، آپ اقرار کریں کہ خداوند نے مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں خوشی دوں گا اور اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ Devil, just get away from me. پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے پاس وہ خوشی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جو خدا نے اس کا میرے ساتھ وعدہ۔ اور اس سبب سے یہ خوشی کو ہم سے چھین نہیں سکتا ہے، یہ ایور لاسٹنگ ہے، کیونکہ اس کی جو سورس ہے، جو منبع اس خوشی کا، وہ ایور لاسٹنگ، وہ ابدی ہے۔ اور جن کو یہ خوشی دی گئی ہے ان کو بھی ابدی بنا دیا گیا۔ دو فیکٹرز ہیں، خوشی دینے والا بھی ابدی ہے اور جس کو خوشی دی جا رہی ہے شادمانی، وہ بھی ابدی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی فانی ہوتا تو وہ خوشی کبھی ابدی ہو سکتی، وہ چھینی جا سکتی، وہ فنا میں جا سکتی۔ لیکن خوشی دینے والا بھی جو ہے وہ غیر فانی ہے، اور جن کو خوشی دی جا رہی ہے ان کو بھی غیر فانی بنا دیا گیا ہے، اس لیے اس خوشی کو نہیں چھین سکتا۔ فانی چیزیں اس غیر فانی خوشی کو ہڑپ نہیں کر سکتی، نکل نہیں سکتی، ان کا ایریا اور ہے، ہمارا ایریا۔ سو یہ خوشی جس نے ہمیں دی ہے، یہ شادمانی، وہ امورٹل، وہ غیر فانی ہے، وہ لا فانی ہے۔ Jesus is immortal, and I would like to say Christianity is immortal. مسیح غیر فانی ہے، مسیحیت بھی غیر فانی ہے۔ کوئی فورس، کوئی قانون، کوئی حکومت، کوئی آرمی کبھی کرسچینٹی کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی۔ اس immortal، وہ غیر فانی ہے، کیونکہ اس کا جو بنانے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ غیر فانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کرسچینٹی کو کوئی ڈر نہیں۔ It's never going to end because our Jesus is never going to end. کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، جتنا مرضی ابلیس زور لگا لے، he can never destroy، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا یسوع، ہمارا نجات دہندہ غیر فانی ہے، immortal ہے۔ ہمیں کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، because it's immortal, it's never going to die۔ ہمیں کبھی مناظرے کرنے کی، بحث کرنے کی، آرگومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اٹس سم تھنگ لیونگ اینڈ ایٹرنل، کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور اس لیے اس کا ڈیفینس ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ہمارے دفاع کرنے سے اس کو دفاع نہیں ملے گا، آلریڈی وہ ابدی ہے، وہ غیر فانی ہے، اس کا خالق جو ہے وہ غیر فانی۔ نہ صرف یہ، بلکہ نہ صرف یسوع مسیح غیر فانی ہے، امورٹل ہے، بلکہ اس نے ہمیں بھی غیر فانی بنا دیا۔ ہم کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوں گے، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہم کبھی مریں گے نہیں۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ جسم تو مر سکتا ہے، آپ نہیں مر سکتے ہیں۔ آپ کی روح اور آپ کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اس لیے کوئی یہ خوشی تم سے چھین نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں غیر فانی بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ جو ایلیمنٹس، جو فیکٹرز، جو لوگ، جو دشمن، جو ابلیس آپ سے اس خوشی کو چھیننا چاہتا ہے، وہ فانی ہے، وہ برباد ہو جائے گا، لیکن آپ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتے۔ سو دس ہیپینس، دس جوائے جو یسوع ہمیں دیتا ہے، اس نے ہمیں دی ہے، دینے کا وعدہ کیا ہے، امورٹل ہے، کیونکہ دینے والا بھی غیر فانی ہے، اور جس کو اس نے یہ خوشی دے دی ہے وہ بھی غیر فانی ہے۔ اگر یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھے۔ If he is resurrected, we are also resurrected۔ کیونکہ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو۔ Because he is not going to die, therefore we are not going to die۔ Hallelujah۔ چونکہ وہ مرنے کا نہیں، ہم بھی مرنے کے نہیں۔ آئے چند ایک حوالے پڑھیں گے، یوحنا 14 باب اور اس کی 18 اور اس کی 19 آیت۔
मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। तुम मुझे देखते रहोगे, कंटिन्यूसली, मुसलसल, अगेन एंड अगेन, एवरी डे, तुम मुझे देखते रहोगे। और चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे, कंटिन्यूसली, हमेशा तुम भी जिंदा रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा कफारा दे दिया। और यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत है, और इसमें खुदावंद यीशु मसीह मार्था से हम कलाम है। और आए देखें क्या फरमाता है खुदावंद। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? सो ये है मार्था के ईमान की बुनियाद, और ये है वो ईमान की बुनियाद हमारे अंदर जिसको चैलेंज किया गया है कि गो वो मर, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने से वो हमें अबदी बना देता है, हम अब तक जिंदा रहें। यीशु मसीह लाजर को जिंदा करना चाहता है, और वो इसलिए वहां पर बैतना में गया है ताकि एक मौजज़ा कर सके। वो मरियम से बात करता है और मार्था से मिलता है, और मार्था उससे कहते, यीशु खुदावंद, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। और इसमें जो मार्था का ईमान है वो माजी का यीशु है। अगर तू यहां पे होता, 4 दिन पहले अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। उसका फोकस किस चीज पे है? माजी के यीशु पर। यीशु ने से जवाब दिया, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जिंदा हो सकता है, वो जिंदा होगा, वो जी उठेगा। और मार्था ने फिर उसको जवाब दिया 24वीं आयत में, हाँ खुदा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठे। अब अगेन यहां पे प्रॉब्लम है मार्था के साथ, वो मुस्तकबिल के यीशु को देखे। हाँ, क़यामत के दिन, आखिरी दिन वो जी उठेगा। और अब यीशु मरियम को और मार्था को, इससे पहले कि वो मिरेकल करे उनकी जिंदगियों में, ये बताना चाहता है कि मैं माजी का भी खुदा हूं और मैं मुस्तकबिल का भी खुदा हूं, लेकिन मैं हाल का भी खुदा हूं। इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो भी खुदा है। मैं कल, आज, बल्कि अब तक यकसा। एंड ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड, मैं इतने अरसे से लाजर के घर में गया हूं और मैंने इनको टीचिंग दी है, मरियम को, मार्था को मैंने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन। और वो मार्था से कहता है कि तू क़यामत की बात करती है, तू जी उठने की बात करती है, तू आने की बात करती है, लेकिन मुझे तो देख, मैं कौन हूं? जिंदगी और क़यामत तो मैं हूं। क्या तूने मुझे नहीं देखा? मैं ही जिंदगी हूं और मैं ही रेजरेक्शन हूं, क़यामत। और जो मुझ पर ईमान ले आता है वो भी क़यामत में दाखिल हो जाता है, रेजरेक्शन में दाखिल हो जाता है, वो कभी मर नहीं सकता। इसीलिए कोई आपसे इस खुशी को छीन नहीं सकता। जो खुशी यीशु ने हमें दी है, ये एक अनब्रोकन लाइन है, एक ऐसी लाइन है अनब्रोकन जो अब्दियत में दाखिल हो जाती है। आपकी जिंदगी से लेकर राइट नाउ जहां पर आप हैं, वहां से आप अब्दियत में ये जो खुशी है ये दाखिल हो जाती है। और अगर दरमियान में मौत भी आ जाए तो वो इस लाइन को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर भी यीशु आपके साथ है और वहां पर भी यीशु आपके साथ। ये खुशी इसलिए, ये शादमानी इसलिए हमारी जिंदगी में है कि यीशु हमारे साथ। ये नहीं कि उसने हमारी दुआ का जवाब दिया है, उसने मौजज़ा किया है, उसने हमें ये दे दिया, उसने हमें घर दे दिया है, उसने हमें वीजा दे दिया है, उसने हमें ये कर दिया है, बल्कि इसलिए कि वो खुद हमारे साथ। और यहां वो हमारे साथ है
اس لیے وہ شادمانی ہماری زندگی، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ بھی وہاں بھی ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اور وہاں بھی وہ شادمانی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس لیے خداوند کہتا ہے اس خوشی کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا، اس نے اپنے بارے میں کہا کہ اس خوشی کے سامنے، اس خوشی کے سبب سے جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس نے صلیب کا دکھ سہا۔ کیا خوشی اس کے سامنے تھی؟ جی کچھ بائبل اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی خوشی کے سامنے ہم تھے کہ ہم نجات پائیں۔ مے بی اٹس ٹرو، لیکن جو بہتر پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوشی اس کے سامنے تھی کہ جب میں دنیا سے اوپر جاؤں گا تو میں باپ کے پاس واپس جاؤں۔ کیا خوشی تھی؟ کہ میں واپس باپ کی رفاقت میں جاؤں گا، آسمان پہ واپس چلا جاؤں گا۔ وہ جوائے اس کے سامنے تھی۔ جیسے ان دا سیم وے اگر آج وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا ایک ڈیفینیٹ ثبوت یہ ہے کہ شادمانی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی ڈاواڈول ہے اور آپ کی زندگی میں شادمانی نہیں، اور دنیا کے حالات اور واقعات آپ کے ایمان کو اور آپ کی خوشی کو فلکچویٹ کرتے ہیں، there is something wrong with your salvation۔ اور آج اس ہولی تھرسڈے کو خداوند آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر آج تم مجھے دیکھو گے تو I will give you my joy۔ Today if you will see me, I will give you my joy۔ یا اگر تمہاری زندگی میں میری خوشی ہے تو تم مجھے دیکھو۔ اگر تم مجھے دیکھتے ہو اور تم نے مجھے دیکھا ہے تو خوشی، شادمانی تمہاری زندگی میں ہو۔ یا اگر شادمانی تمہاری زندگی میں ہے تو تم مجھے دیکھو۔ تم آج مجھے اپنی زندگی میں دیکھو گے، اپنے حالات میں دیکھو گے، مجھے کام کرتے ہوئے دیکھو گے، مجھے دشمن کو ڈسٹروائے کرتے ہوئے دیکھو گے، مجھے بیماریوں کو دور کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اگر یہ خوشی آپ کی زندگی میں ہے، آپ ڈیلی اپنی زندگی میں یسوع کو دیکھتے رہے۔ وہ ہر موڑ پہ آپ کی ہیلپ کرے گا، وہ ہر کرائسس پہ آپ کو میٹ کرے گا، وہ ہر طوفان میں آپ کو اٹھا لے گا، اور وہ ہر ایک مصیبت میں جہاں لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی شادمانی کو پا لیا ہے، یہ تجربہ آپ کو مل گیا ہے، آپ ڈیلی اس کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ اور اس ایسٹر کے سیزن میں میری آپ سب کی دعا ہے کہ آپ اس شادمانی کا تجربہ کریں اور ڈیلی اس کی شادمانی میں زندگی بسر کریں، اور یہ خداوند کا کلیم واقعی آپ کی زندگی میں پورا ہو، تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ دے۔ کوئی چور، کوئی شخص، کوئی حالات، کوئی چیز، کسی کو خداوند نے الاؤ نہیں کیا ہے کہ یہ خوشی آپ کی زندگی میں سے چھین سکے، کیونکہ یہ خوشی یسوع نے آپ کو دی۔ اگر یسوع ہماری زندگی میں ہے تو خوشی ہماری زندگی میں۔ ایک عظیم وعدہ ہے خداوند یسوع مسیح کا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں تمہیں خوشی دوں گا اور کوئی تم سے اس خوشی کو چھین نہیں سکتا۔ غور کریں ذرا ان الفاظ پر، یہ کسی انسان کے یا نبی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خود ہمارے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں خوشی دوں گا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں۔ خداوند آج ایک بار پھر سے مجھے اپنی شادمانی کا تجربہ، ایور لاسٹنگ پیس، ایور لاسٹنگ جوائے میری زندگی۔ جب آپ خداوند کی میز میں شریک ہونے کو ہیں، آج اپنی زندگی کی مایوسیوں کو، اداسیوں کو دور کریں۔ خداوند کے لیے یہ انسلٹنگ ہے کہ ہم اسے خدا بھی کہیں اور اسے منجی بھی مانے، اسے یہ بھی مانے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور پھر اپنے دل میں غمگین بھی رہیں اور حالات کے سبب سے کچلے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ نہ جانے خدا میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، حالات میں سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا، دعا کا جواب دے گا یا نہیں دے گا۔ ہمیں مایوسیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں۔
तस्वीर असर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आए। वो आपको नई जिंदगी, गुनाहों से मुआफी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूं, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूं, चर्च का मेंबर हूं और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तो मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं, यीशु मसीह के नाम से।